رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 10 پارے مکمل ہو چکے ہیں، یعنی 1/3 حصہ قرآن عظیم کا تلاوت ہو چکا ہے۔ اللہ عز و جل بقیہ 2/3 میں ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آپ سب کو اور ہمیں صحیح انداز میں پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ اعراف کا بقیہ حصہ، سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تلاوت کی ہے۔ 9ویں پارے میں کچھ آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پر نازل کیے گئے عذابات کا ذکر فرماتا ہے۔ پچھلی امتوں پر جو عذابات آئے تھے ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، یعنی اس میں بنی اسرائیلی تھے، عذابات کیسے کیسے آئے پہلے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ 5 قسم کے عذابات آئے۔ وہ نافرمانی کرتے تھے، عذاب آتا تھا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ نے ان کو نعمتیں بھی بے حساب دیں۔ بنی اسرائیل کو جو نعمتیں تھی، پتہ ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو آسمان کا ایک ٹکڑا سایہ بن کر کے چلتا تھا کہ انہیں دھوپ نہ لگے۔ ان کے ناخن بڑھتے تو خود سے نیت کر لیں تو صاف ہو جاتے۔ کپڑے اگر میلے ہوں تو صبح سو کر اٹھیں کپڑے صاف ہو چکے ہوتے۔ کوئی محنت کرنی نہیں تھی۔ اور کھانا بھی کیا جنت سے اترتا تھا، من و سلوہ، جنت کا کھانا اترتا تھا۔ فکر کس چیز کی تھی؟ ٹینشن کیا تھا؟ نہ کمانا ہے نہ محنت کرنا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ قوم بڑی نافرمان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ٹالنا، رد و بدل کرنا ان کی عادتیں تھیں۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر سنیچر کے دن شکار کرنا حرام فرما دیا۔ سنیچر کے دن وہ لوگ شکار نہیں کر سکتے تھے، تو یہ قوم کیا کرتی؟ چالاکی کرتی، مچھلی شکار کرنے کی عادت تھی تو جمعہ کو ہی جا کر کے جال لگا دیتے تھے اور اتوار کو جا کر کے جال لے آتے تھے، جس میں پھنسی ہوئی مچھلیاں سنیچر کو پھنستی تھیں۔ پھر وہ کہتے نہیں ہم نے تو سنیچر کو شکار ہی نہیں کیا، ہم جمعہ کو جال لگائے تھے اور سنڈے کو نکال لائے ہیں۔ انہی لوگوں کے یہ جو ہیلے بہانے ہیں آج بھی ہماری قوم میں زکوٰۃ دینے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے جب بھاری پڑتا ہے تو ایسے ہی جمعہ سنیچر اور اتوار والے فلسفے پہ کچھ لوگ عمل کرتے ہیں کہ میری زکوٰۃ اس کو دے دیا، اس نے اس کو دے دیا، واپس پلٹ کر کے ادھر ہی آ گئی، میں ہی غریب ہوں۔ تم اگر ہیلے بہانے کرو گے کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی وہ خبر رکھتا ہے۔ اس کو دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو۔ بہرحال تو یہ جو نافرمان قوم تھی ان پر پہلا عذاب آیا طوفان کا۔ طوفان آ گیا، سیلاب آیا، اتنا کہ ہر چیز بہنے لگ گئی۔ یہ دوڑے دوڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، توبہ کیا، معافی مانگی۔ اللہ نے اس عذاب کو ٹال دیا۔ چند دن گزرے تھے کہ پھر اپنی پہلی والی روش پہ آ گئے، نافرمانی۔ پھر ویسے ہی برے اعمال، تو رب تعالیٰ نے دوسرا عذاب ٹڈیوں کا بھیجا۔ ٹڈی یہ چڈے جو اڑتے ہیں، یہ اس قدر تیز آ گئے، ٹڈیوں کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ پورے کے پورے ایک طوفان کی طرح ٹڈیوں کا جھنڈ آ جاتا تھا، نہ وہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ کچھ پکڑ سکتے ہیں۔ کھانے میں ٹڈیاں، بستر میں ٹڈیاں، ہر جگہ۔ پھر وہ تنگ آ کر کے توبہ کے لیے آئے، توبہ کیا، معافی کی تلافی کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ خوشی خوشی رہنے لگے۔ چند دنوں کے بعد پھر سے مستی، پھر سے وہی
نافرمانی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا. جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں, اس کا بھی عذاب آیا. یہ کیسے؟ اتنی جوئیں کہ ان کے صرف سر میں نہیں, ان کے کھانے میں, برتن میں, پانی میں, ہر جگہ جوئیں ہیں. وہ ایک لقمہ نہیں کھا سکتے تھے بغیر جوؤں کے. یہ بھی کئی دن تک عذاب چلتا رہا. پھر توبہ کیے, پھر معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ قبول کیا, پھر معاف کیا. چند مہینے گزرے تھے کہ پھر نافرمانی کیا, پھر اپنی پرانی روش پر آئے. تب رب تبارک و تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب بھیجا. میں گنا رہا ہوں, آپ توجہ چاہتا ہوں. مینڈکوں کا عذاب ایسے کہ اس قدر مینڈک بھر گئے بستی میں کہ ان کے بستروں پر, ان کے برتنوں پر, ان کے کھانے میں, ان کے پانی میں, ان کے سونے میں, ہر جگہ مینڈک. کوئی بندہ اگر سوتا تو اس کے چہرے پر مینڈک سب چڑھ جاتے تھے. یہ عذاب تھا. دور ایک مینڈک کو دیکھنا اور وہ ہے, لیکن سونے کے وقت 100 مینڈک تم پر چڑھ جائیں تو یہ عذاب ہے. عذاب ہے, کیا کر لو گے آپ؟ پھر وہ آئے. یہاں تک کہ روایتوں میں بتایا گیا کہ وہ لقمہ اٹھاتے تھے کھانے کا, جب ہاتھ میں لیتے تھے وہ مینڈک بن جاتا تھا. کھانا نہیں کھا پا رہے تھے. پھر توبہ کیا, اللہ کی بارگاہ میں روئے, معافی مانگی, اللہ نے پھر معاف کیا. مینڈکوں کا عذاب اٹھا لیا گیا, ختم کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب مولا بھیجتا ہے, لیکن جب جب بندے توبہ کرتے ہیں پھر وہ عذاب کو ٹالتا بھی ہے. وہ غفور ہے, رحیم ہے. پھر اس کے بعد چند مہینوں کے بعد پھر اپنی پرانی روش پر آئے بنی اسرائیل. وہی پرانے کام, وہی نافرمانیاں. تب رب تبارک و تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا. ہر جگہ خون ہی خون تھا. ان کے کنویں, ان کے ندیاں, ان کے تالاب خون سے بھر گئے. اس قدر خون. ہاں ایک بات اور ہے کہ جو ایمان والے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے فرمانبردار غلام تھے, ان پر یہ عذاب نہیں رہتا تھا. وہ مزے میں کھاتے پیتے رہتے تھے, ان پر عذاب نہیں تھا. تو یہ جو نافرمان لوگ ہیں, انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر یہ عذاب نہیں ہے, تو جب کھانے کا وقت ہوتا تو دوڑے دوڑے ان کے پاس جاتے ہیں کہ میاں تم اپنا کھانا ہمیں کھلا دو, تمہارے کھانے میں خون نہیں ہے, ہمارے کھانے میں خون ہے. تو وہ مومن بندہ رحم کھا کر اپنے برتن سے کھانا اٹھا کر کے ان کے منہ میں ڈالتا, منہ میں جاتی خون بنتا, پھر خون بن جاتا. یہاں تک کہ وہ اتنے عاجز آ گئے, کہا کہ تم اپنے منہ میں لے لو اور اپنے منہ سے ہمارے منہ میں تھوک دو. وہ مومنین یہ بھی کرتے, پانی لیتے اپنے منہ میں اور پھر ان لوگوں کے منہ میں جب کلا کرتے تو ان کے منہ میں آتے ہی خون بن جاتا. عذاب اللہ کا. کتنے ہیلے بہانے کرو گے بچنے کی. اخذناہم بغتہ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہم اچانک پکڑ کریں گے, اور جب مولا کی پکڑ ہوتی ہے کوئی نہیں بچ پاتا. 7ویں پارے کی ایک آیت گزری ہے, رب تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. جب لوگ بھول جائیں, اللہ کو بھول جائیں, تو رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے, ہم ان کے لیے خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں, خوب خوشیاں مناؤ. ارے جو رب تعالیٰ کو بھول جائے اس کو خوشیاں دی جاتی ہیں. ہاں مولا فرماتا ہے خوب خوش ہو جائیں, وہ خوب خوش ہو جائیں جو کچھ انہیں دیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون, ایک دن ہم اچانک پکڑ کریں گے, پھر وہ سارے ان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. تو بہت زیادہ عیاشی کرنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں, دیکھو نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہمارے پاس مال ہی مال ہے, ہم روزہ نہیں رکھتے پھر بھی ہمارے پاس جائیداد ہی جائیداد ہے, تم خام خیالی میں ہو, اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہے. جب بندہ رب تعالیٰ کو بھول جائے تو اللہ پوری دنیا کھول دیتا ہے اس کے لیے, خوشیاں منا لے, کیونکہ اب آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہے. جو کچھ موج کرنا ہے, مستی کرنا ہے کر لے, پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی. تو عذاب جو ہے رب تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت سخت ہے. جو اس میں گرفتار ہوا اسے کوئی نہیں بچاتا, اسے کوئی نہیں بچاتا. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ عذابات جو آتے رہے، کئی مختلف قسم کے عذابات ہیں. ابھی یہ 5 تو میں نے بتایا. ایک طوفان آیا، پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر جوؤں کا عذاب آیا، پھر مینڈکوں کا عذاب آیا، پھر اس کے بعد خون کا عذاب آیا. یہ ایک ہی قوم پر الگ الگ قسم کے عذاب آتا ہے. باقی دوسری قوموں پر جو عذاب آتا ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. ہاں، کرانے کی دکان والے اچھی طرح سے سمجھ لیں، یا پھر کوئی بھی جس کے ہاں ناپ تول کرنا ہے ہوتا ہے، تم اگر کانٹے میں گڑبڑ کرتے ہو، ہاں ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو دھوکہ دے دیں، گراہک کو دھوکہ دے دیں، اللہ کو نہیں. اور اللہ کو یہ سخت ناپسند چیز ہے. ناپ تول میں کمی کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. ناپ تول کا مطلب صرف اور صرف یہ وزن کرنے والے گیہوں چاول شکر ہی نہیں، دودھ بھی آیا اسی میں، تیل بھی آیا اسی میں، ناپنے والی چیز بھی، تولنے والی چیز بھی. اور شعیب علیہ السلام کی قوم اس بلا میں گرفتار تھی. ہزار انہیں سمجھایا گیا لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. تو جانتے ہیں ان کو گھمنڈ کس بات کا تھا؟ وہ قوم حضرت شعیب علیہ السلام کے ڈرانے پر بھی یہ کہتی تھی کہ ہمیں کچھ ہوتا نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اور انہوں نے جانتے پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بنا لیے تھے، پتھر کے پہاڑوں کو، اور اس کے اندر رہتے تھے. نہ بجلیاں اس پر اثر کرتی ہیں پہاڑ کے پتھروں پر، نہ طوفان کچھ کر پاتا، کچھ نہیں ہوتا. آج بھی وہ پہاڑ موجود ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت قرآن میں یہ فرمائی گئی کہ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش تراش کر کے گھر بناتے تھے. ڈیزائن ایک سے ایک پہاڑ ایک خاندان کا، فری میں ملتے تھے پہاڑ. تو آج تک اگر وہ پہاڑ تراشے ہوئے موجود ہیں تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے. تو انہیں اس بات کا گھمنڈ تھا کہ ہم سب سے مضبوط گھروں میں ہیں، کیا کر لو گے ہمارا. اللہ کے نبی ڈراتے تھے. اچھا، اس قوم کو یہ معلوم تھا کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ سیلاب آیا تھا، پانی آیا تھا. اگر ویسا عذاب آئے تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا، ہم پہاڑوں میں رہتے ہیں. اور دوسرے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، پتھروں کی بارش کی گئی تھی، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے. تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ سمجھتی تھی کہ اگر وہ عذاب بھی آیا تب بھی ہمارا کچھ نہیں ہوگا. نوکیلے پتھر 1000 برسیں پہاڑوں پر کچھ نہیں ہوگا، وہ پہاڑ ٹوٹنے والے نہیں ہیں. ان کو اس بات کا بھی گھمنڈ تھا. اچھا، اور ایک چیز، پچھلی قوم پر ایک عذاب اور بھی آیا تھا، ہوا کا عذاب. کہ ہوا اتنی تیز چلتی کہ چھتیں اکھاڑ لے جاتی تھی، گھر کے گھر اجڑ جاتے تھے. تو شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ بھی گھمنڈ تھا کہ اگر ہوا کا عذاب بھی آیا تب بھی ہمارے پہاڑ اڑا نہیں سکے گی ہوا، اتنے مضبوط ہیں. سوچو، اس قوم کو یہ غرور تھا کہ سیلاب آئے تب بھی ہم بچیں گے، پتھروں کی بارش ہو جائے تب بھی ہم بچیں گے، اور ہواؤں کا عذاب آئے تب بھی ہم بچیں گے. لیکن مولا تعالیٰ نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے کیا عذاب بھیجا. قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے صرف اور صرف ایک فرشتے کو اللہ نے اتارا. ایک فرشتہ اترا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اور انہوں نے صرف اور صرف زمین پر کھڑے ہو کر کے اپنی آواز بلند کی، چیخ ماری. فرشتے کی آواز، وہ چیخ ایسی تھی، آواز ایسی تھی کہ پہاڑوں میں موجود جتنے لوگ اندر تھے ان کے کانوں میں جب وہ آواز بجنے لگی تو ان کا سر پھٹ گیا اور بھیجا نکل کر کے باہر آ گیا. ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بم جو ہوتا ہے آج، ایٹم بم جو پھٹتا ہے تو دھماکہ ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آواز. آواز کی طاقت ہوتی ہے. بہت تیزی سے جب کوئی چیز آواز آتی ہے تو اچھی اچھی چیزیں ہل جاتی ہیں. اب جب وہ سید الملائکہ فرشتے نے آواز لگائی تو میاں تم جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو پھٹنا تو تھا ہی. سب کے سب عذاب میں گرفتار ہوئے، اپنے مضبوط محلوں میں موجود تھے لیکن پورے کے پورے بھیجے پھٹے ہوئے تھے. تم اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ جب وہ پکڑ کرنے پر آئے تو پھر تم کہیں پر بھی جاؤ. اسی لیے ایک بات مجھے یاد آتی ہے محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی. کیا آپ سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور کبھی کبھی گناہ کرنے کی اجازت تو ہونی چاہیے.
کبھی کبھار گناہ کرنے کی اجازت دی جائے. آپ نے کہا کیوں نہیں, بالکل ہونا چاہیے. اب تو مرید صاحب چوڑے ہو گئے, پیر صاحب کہہ رہے ہیں ہاں ہو سکتا ہے, اجازت مل سکتی ہے. کہا حضور بتائیے تو صحیح کب کریں. کہا 2 شرطیں ہیں, جب بھی گناہ کرنا ہو 2 شرطیں ہیں میری طرف سے, یاد رکھ لینا. کہا بتائیے جلدی. محبوب الہی نے فرمایا جب کبھی گناہ کرنے کا ارادہ ہوا تو اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرنا, ایسی جگہ جانا جہاں اللہ کی سلطنت نہ ہو, وہاں جا کے گناہ کرو. ایک شرط یہ. اس نے کہا حضور ایسی جگہ کہاں ہے, ایسی جگہ ہے اللہ کی سلطنت سے خارج ہو کر کے جو گناہ کرنا ہے کر لو. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا دوسری کوئی شرط. محبوب الہی نے کہا ہاں ایک اور شرط ہے, گناہ کرنے کی خواہش ہو تو اس وقت گناہ کرنا جب تیرا رب غافل ہو, تیرا رب سو رہا ہو. کہا دونوں بھی چیزیں ناممکن ہیں, نہ ایک ذرہ اس کی سلطنت سے خارج ہے اور نہ ایک لمحہ کے لیے میرا مولا غافل ہے. لا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. وہ اللہ ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مولا تعالیٰ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تم سے. تب پھر اس نے کہا کہ حضور یہ دونوں ناممکن ہے. تو محبوب الہی نے فرمایا تو پھر شرم آنی چاہیے کہ اسی کی سلطنت میں, اسی کی زمین پر, اسی کا کھا کر اسی کے سامنے گناہ کرے. اس سے بڑی بے باکی کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑی بے باکی کیا ہے. پھر بھی وہ مولا رحیم ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپاتا ہی رہتا ہے, جلدی پکڑ نہیں کرتا, فوراً عذاب نازل نہیں کرتا. اب آؤ میں تمہیں پچے کی بات بتانے جا رہا ہوں. ہماری تفسیر کا لب لباب ہے, یہ خلاصہ ہے. عذابات تو بہت آئے, عذابوں نے ہلاک کر دیا, زمین کو اٹھا کر کے پلٹ دیا گیا ہے قوم سمود پر, قوم صدوم پر زمین اٹھائی گئی تھی. ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے بندر بنائے, ایک قوم ایسی جن کو اللہ نے خنزیر بنایا, چہرے بگاڑ دیے گئے, زمین کو کھول دیا گیا, پوری قوم کو دھسا دیا گیا. آج بھی بہت ساری جگہ کھدائی میں پرانے شہر ملتے ہیں, ہاں پرانی آبادیاں ملتی ہیں, کسی نہ کسی زمانے میں وہ دھسے ہوئے لوگ ہوں گے, شہر کے شہر نیچے زمین پر دھس گئے ہیں. یہ سب عذابات آئے, لیکن ہم نے آج ہی کے پارے میں ایک آیت یہ بھی تلاوت کی کہ کچھ لوگوں نے کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہے تو پھر پتھروں کی بارش ہم پر کر دی جائے, ہمیں فامطر علینا حجارۃ من السماء, آسمان سے ہمیں پتھروں کی بارش کر دی جائے. رب تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب اللہ وہ ایسا عذاب نہیں نازل کرے گا اس لیے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے. وانت فیہم, اے رسول آپ ان کے بیچ میں ہیں, عذاب ویسا نہیں آئے گا. اے مسلمانوں, کیا آج گناہ ویسے نہیں ہو رہے ہیں؟ ناپ تول میں کمی کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. لوط علیہ السلام کی قوم کا گناہ کرنے والے ہر شہر میں ملیں گے. نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کے بہت ساری مثالیں ہر شہر میں ملیں گی. موسیٰ علیہ السلام کی نافرمان قوم کے کئی نافرمانیاں آج بھی ملیں گی. پچھلے گناہ تو ہو ہی رہے ہیں لیکن عذاب ویسے نہیں آ رہے. کسی کو خنزیر بنایا گیا, کسی کو بندر بنایا گیا, کیا پتھروں کا عذاب نازل ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ویسا عذاب اب نہیں آئے گا, اس لیے کہ اللہ کا رسول ان کے درمیان آرام فرما, محبوب کائنات ہے. اے مومنوں, فخر کرو جتنا چاہو, اس لیے کہ اس رسول کی برکت سے اللہ نے بہت سے عذابات ہم سے دور کر دیے, بہت سے عذابات ٹال دیے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت صرف مومنوں کے لیے نہیں, یہاں پر موجود دنیا میں کافر, مشرک, مرتد, ملحد جتنی قومیں ہیں سب بچے ہوئے ہیں رسول پاک کی وجہ سے, سب بچے ہوئے ہیں میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمارے درمیان ہونا یہ کتنا بڑا رحمت کا سبب ہے. اے میرے عزیزو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ کم از کم تمہیں اگر اپنی ویلیو معلوم ہو جائے گا,
تمہیں اپنی حیثیت معلوم ہو جائے کہ تم کون ہو، تو پھر ادھر ادھر منہ کبھی نہیں مارو گے، ادھر ادھر ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤ گے، اس کے نگر ڈگر دیکھو گی بھی نہیں، کیونکہ تمہاری حیثیت کیا ہے تمہیں پتہ چل جائے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں کون سی قوم میں پیدا کیا۔ اے عزیز مسلمانوں، اللہ نے اس امت میں پیدا کیا تمہیں جس میں پیدا ہونے کی تمنا پچھلے نبی بھی کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے انبیاء دعا کرتے تھے۔ تم کو بغیر مانگے اللہ نے اس امت میں پیدا کیا، مانگ کے آئے تھے دنیا میں، بغیر مانگے پیدا کیا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے، کتنی پیاری بات وہ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول پاک کے امتی، جب تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے بغیر مانگے اللہ نے تجھے اپنے محبوب کی امت میں بنایا، تو کیا وہ تیرے مانگنے پر اپنی جنت نہیں عطا کرے گا؟ مانگنا ہی نہیں چاہتا، مانگنے کی عادت بھی چھوٹ گئی تمہاری۔ بہرحال میرے عزیزو، عذابات نہیں آتے آج تو اس لیے نہیں کہ تم نیک ہو، عذابات اس لیے نہیں آتے اس لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عبادت گزار ہو گئے، عذابات اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے رسول کی رحمت ساتھ میں ہے۔ اور پھر میں یہ بات کہوں گا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ احسان ہے ہمارے اوپر، حضور کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے درمیان آرام کر رہے ہیں۔ تم کتنے خوش قسمت ہو، جب چاہو میرے مصطفیٰ کی حاضری کے لیے مدینے جا سکتے ہو۔ یہ سب کو میسر نہیں ہے، فرشتوں کو بھی میسر نہیں ہے، فرشتوں کی بھی باری لگا دی گئی ہے وہاں جانے کے لیے، ان کی عمر میں ایک ہی بار باری آتی ہے۔ تم فخر کرو، جب چاہو میرے مصطفیٰ کے دربار میں جا سکتے ہو۔ اور اگر کوئی غریب ہے جا نہیں سکتا، تو جہاں سے رویا وہیں مصطفیٰ تشریف لائے، جہاں سے پکارا وہیں میرے آقا آ گئے۔ یہ میرے آقا کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حضور پاک کی رحمت ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ جنات کے لیے رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ فرشتوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم، 18,000 مخلوقات کی الگ الگ دنیا، وہ رسول سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ کسی بھی دنیا میں رہ جاتے میرے مصطفیٰ، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہے، یہ اس سے بڑھ کر کے کیا فخر کی بات ہے۔ اسی لیے مدینے والے 1400 سال گزر گئے، 1400 سال گزر گئے، آج بھی میں نے مدینے کے بچوں کو اور بچیوں کو دیکھا ہے، چاہے وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی لیتے کیوں نہ ہو، اسکول میں بھی کیوں نہ جاتے ہو، لیکن جب وہ اپنے گھروں میں آتے ہیں، فخر کسی بات پر کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں طلع البدر علینا، ہم پر اللہ کی طرف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے۔ کئی سالوں پہلے کی ایک بات میں نے غالباً کہا تھا اپنی کسی بیان میں، ایک مولانا صاحب ہیں، وہ عالم دین ہیں بڑے، وہ مدینہ طیبہ کی حاضری میں تھے، تب وہاں پر ان کے سفر کے دوران کی بات انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی 6 سال کی بچی تھی، وہ کچھ مانگنے کے لیے آئی کہ بابا کچھ دے دو ہم کو، تو انہوں نے اٹھا کر کے دے دیا، اور بڑی پیاری بچی تھی، اس کو بلایا، کہا کہ ادھر آ بیٹا، تو ہمارے ساتھ چلے گی، میں تیری پرورش کروں گا، میں اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا، ہمارے ہندوستان میں ایسا ہے ویسا ہے۔ بچی خوش ہو گئی، کہا کہ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، میں اپنی اماں کو بتا دیتی ہوں، میں اپنی ماں کو بتا دیتی ہوں۔ یہ مذاق میں چلی ہوئی بات سیریس ہو گئی۔ اس عالم دین نے یہ سوچا کہ بچی راضی ہے، اس کی ماں سے بات کرے، شاید ہو سکتا ہے یہ بچی مجھے مل جائے۔ ان کے گھر شاید اولاد نہیں تھی یا جو بھی ہے، اس کی ماں غریب تھی۔ بچی نے جب یہ کہا کہ میں ان کے ساتھ جاتی ہوں، ضد کرنے لگی، کہا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال شام کا وقت تھا، مسجد نبوی کے باہر اس عالم دین سے وہ بچی پوچھتی ہے کہ بابا جان آپ لے کے جائیں گے، یہ ہرا گنبد ہندوستان میں ہے جہاں آپ لے جاؤ گے، یہ گنبد ہے؟ اس عالم دین نے کہا بیٹا یہ ایک ہی ہے، کہیں اور نہیں ملے گا۔
یہ یہی ہے. تب وہ ہاتھ جھٹک کر کے بھاگتی ہے, کہتی ہے میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی, اگر یہ ہے تو آؤں گی, نہیں تو نہیں آؤں گی. 6 سال کی بچی کا یہ جذبہ ہے. وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے جدا ہونا آج بھی نہیں پسند کرتے. میرے عزیزوں, میں تمہیں یہی بتانا چاہتا ہوں, اگر ہمارے پاس فخر کی سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ ہے. میرے آقا ہمارے ساتھ ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ساتھ ہے. یہی چیز تو آج تک ہمیں عذابوں سے بچا رکھی ہے. اور میں اکثر اس بات کو گنگنایا بھی کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ سکھایا بھی تھا, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ. مصطفیٰ کا جب تو غلام ہے تو ڈرتا کیوں ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ ہاں, سپاہیوں سے ڈر ہے, قاتلوں سے ڈر ہے, ظالموں سے ڈر ہے, کس سے ڈر ہے؟ کیا کریں گے؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. اور پھر ہم تو یہی کہتے ہیں, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ, ان کے قدموں میں رہنے میں فخر محسوس کرو, اللہ ہر عذاب سے محفوظ رکھے گا. میرے عزیزوں, یہ تھا پچھلی تفسیر کا کچھ بقیہ حصہ تھا, لیکن ایک آیت کریمہ اس کو میں ضرور ذکر کرتا ہوں جو یادگار ہے 10ویں پارے سورہ توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفر کا ذکر فرمایا, اور وہ بہترین سفر ہے. کس کا سفر؟ میرے مصطفیٰ کریم کا. مکہ سے لے کر مدینے کا جو سفر تھا, ہجرت کے سفر کا ذکر آج کے پارے میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک قیام فرمائے اعلان نبوت کے بعد, اور بڑی مشقتیں, بڑی کلفتیں دیکھنے کو ملی. 3 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا مکہ والوں نے بائیکاٹ کیا تھا. سوشل بائیکاٹ, سماجی بائیکاٹ, کھانا پینا ملنا جلنا سلام کلام سب بند کر رکھا تھا. کسی کو حضور کے خاندان کے قریب تک آنے نہیں دیتے تھے. 3 سال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ایسے گزرے, ان میں کئی دن ایسے آئے جس میں صرف ہرے پتے میرے آقا نے کھائے, چمڑوں کو ابال کر کے کھایا گیا. یہ دن آئے تھے مکہ میں. مکہ کے کفار نے بڑے ظلم کیے, حضور کے غلاموں کو پکڑ کر کے مارا, قتل کیا, شہید کیا. 13 سال کے بعد میرے مولا نے, رب تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اے محبوب, آپ مکہ سے نکل کر کے مدینے کے سفر پر چلیں. یہ وہی ہجرت کی رات ہے جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مکہ کا ہر خاندان تیار تھا. تقریباً وہاں پر 13 یا 14 خاندان آباد تھے. ہر خاندان کا ایک آدمی میٹنگ کر کے آ چکا تھا کہ آج کی رات ہم ان کا کام تمام کر دیں گے, ختم کر دیں گے. اور سارے لوگ اپنے اپنے ہاتھوں میں تیز دھار تلوار لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے کہ رات کا وقت ہوگا, سب کے سب اندر داخل ہوں گے, ایک ساتھ حملہ کریں گے. کیونکہ اس زمانے میں بدلے کی لڑائیاں بہت چلتی تھیں, تو سارے خاندان والے اس لیے آ گئے تھے کہ قریش پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کے لیے لڑ نہ سکے کسی سے. سب خاندان ہیں تو کس سے لڑیں گے قریش, اس لیے سارے لوگ مل کر کے قتل کرنا چاہتے تھے. اور اسی رات کو مولا تعالیٰ حکم فرماتا ہے, رسول آپ یہاں سے ہجرت فرمائے. مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. حضور نے ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود میرے آقا گھر سے باہر نکلے, یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے ہاتھ میں مٹی اور کنکریاں کچھ لیں, اور جو باہر گھر کے کھڑے تھے ان کفار کے منہ پر پھینک دیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے چلتے چلتے نکل آئے. کسی ایک کافر کو بھی میرے آقا نظر نہیں آئے. جان ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جان ہے, جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان کائنات ہیں. اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار اسے حاصل ہوگا جو ان کا عشق رکھتا ہو, ان کی محبت رکھتا ہو, ورنہ سامنے رہ کر کے بھی اندھا ہو سکتا ہے. مولا نے آنکھیں اندھی کر دی ان کفار کی, ان کے بیچ سے نکل کر کے آئے, اور جب
مدینہ طیبہ جانا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا، ان کے گھر سے ان کو اپنے ساتھ لیا، اور مدینے کے راستے پر جانے سے پہلے غار ثور بیچ میں، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، مدینے کے راستے پر نہیں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے پر اس غار ثور میں تھوڑا سا رکنا ہو گیا، اس لیے کہ پتا تھا کہ کل صبح اب یہ مکہ والے تلاش شروع کر دیں گے، ڈھونڈیں گے ادھر ادھر، اور وہ سب کو پتا تھا مکہ والوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جا سکتے ہیں تو مدینہ ہی، کیونکہ مدینے والے پہلے ہی بہت سارے ایمان لا چکے تھے، مدینے والے بہت سارے حضور کے جانے سے پہلے ایمان لائے ہوئے تھے، مدینے میں اسلام کی بہاریں آ چکی تھیں، جو مکہ آتے تھے حج کے لیے آتے تھے میرے آقا کے ہاتھوں پر بیعت کرتے اور مدینے واپس جاتے تھے۔ تو غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، وہ غار آج بھی موجود ہے، 5000 فٹ اونچے پہاڑ، 5000 فٹ اونچا پہاڑ، اس پر ایک غار ہے جہاں صرف 2 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے آج بھی، اور روایتیں بتاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور پر جب چڑھنے لگے تو صدیق اکبر کو دیکھا نہ گیا، حضور اتنی بلندی پر پیدل جائیں گے، تھکان کے آثار ہیں، صدیق اکبر نے اپنے کندھے پیش کیے، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، آپ کا غلام لے کر کے اوپر چڑھے گا، میں آپ کو بتاتا ہوں تم پانی کی ایک بوتل لے کر کے اوپر تک جا نہیں پاؤ گے، ہاں سفر بڑا کٹھن ہے، وہ ہم گئے بہت سخت لگتا ہے، کوئی چیز اپنے پاس نہیں ہونی چاہیے، ایک تھیلی بھی لے جانا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن صدیق اکبر کے مقام کو کون جانے جن کے کندھوں نے بار نبوت کو اٹھایا، بار نبوت کو اٹھایا، اور حضرت ابو بکر صدیق اس غار تک لے گئے، اور اس غار کو ہر طرح سے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر بند کیے، کوئی سوراخ باقی نہ رہے کہ کہیں سے کوئی کیڑا بھی آ کر میرے مصطفیٰ کریم کو ایذا نہ پہنچا سکے۔ ایک عاشق کی جانثاری اور ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں، وہ صدیق اکبر کی ذات سے سمجھ میں آتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی ذات سے سمجھو، سب کچھ حفاظت کے ساتھ رکھا، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہا تو اپنا پیر اس پر لگا کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اندر بلایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام کرتے رہے، لیکن ابو بکر صدیق کے پیر میں ایک سانپ ڈستا رہا، بہت پرانا سانپ جس کا زہر چڑھ کر کے ان کا پیر پیلا پڑ گیا، لیکن پیر ہٹانے کو تیار نہیں، حضور پاک کے آرام میں خلل نہ ہونے پائے۔ ہاں حضور کے لیے قربانیاں دینا، ایک ڈنڈے سے بھاگنا، یہ ناموس رسالت کی حفاظت کا معاملہ نہیں ہے، جان پر بنا چکی تھی لیکن پیر نہیں ہٹایا۔ صدیق اکبر کا ایمان کیا تھا، موت آئے گی تو رخ مصطفیٰ پہ آئے گی، حضور سامنے ہیں، پھر کس بات کا ڈر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق پیر نہیں ہٹائے، درد کی شدت اتنی بڑھ گئی، خود میرے آقا بیدار ہوئے، پوچھا کہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے ابو بکر؟ کہا یا رسول اللہ سانپ کاٹ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا پیر ہٹا دو، کہا نہیں کہیں آپ کو ایذا نہ دے دیں۔ حضور نے فرمایا تم پیر ہٹاؤ، کوئی موذی ہمیں ایذا نہیں دے گا، جانور حضور کو ایذا نہیں دے سکتے کیونکہ میرے آقا ان کے لیے بھی رحمت ہے، ہاں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ آپ نے پیر ہٹایا، سانپ اندر آیا، جو دیدار کا مشتاق تھا دیدار کیا اور ویسے ہی واپس چلا گیا۔ صدیق اکبر کو اگر اس نے ڈسا بھی ہے تو وہ عشق کی پیاس تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دید کی تڑپ تھی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک حضرت ابو بکر کے پیر میں لگایا اور ان کا پورا زہر اتر گیا، سانپ کا زہر ختم ہو گیا، کوئی زہر کا اثر بھی نہیں تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر کو یہ معلوم تھا، اس لیے پیر نہیں ہٹا رہے تھے، زہر چڑھنے تو سر تک بھی چڑھے تو کیا ہونا ہے، لعاب مصطفیٰ سامنے موجود ہے، ارے شفا خانہ پورا ان کے سامنے ہے، تو سانپ ڈسے کہ بچھو ڈسے، کیا ڈر ہے اور کیا فکر ہے۔ اور اس کے بعد ہاں ظاہر سی بات ہے اتنا مضبوط ایمان صدیق اکبر کا، اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں صدیق نے غار میں جاں ان پہ دے چکے، صدیق بلکہ غار میں جاں ان پہ دے چکے۔ جان بچانا کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ فرض ہے، جان بچانا کیا ہے؟
فرض ہے. اور یہ سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے. ارے جان ہے تو نماز پڑھو گے, جان ہے تو زکات دو گے, جان ہے تو حج کرو گے. سارے فرض بعد میں, جان بچانا پہلا فرض ہے. لیکن حضرت ابو بکر نے وہ سب سے اعلیٰ فرض کو بھی نچھاور کر دیا میرے مصطفیٰ کی نیند پر, حضور کی نیند پر. اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں ایک پیاری بات نقل فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر دو فرض ایک ساتھ جمع ہو گئے تو کون سے فرض پہ عمل کرنا چاہیے؟ دو فرض ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو کون سے فرض پہ عمل کرنا چاہیے؟ ایک ہی وقت میں دو فرض آ گئے, کون سے فرض پر عمل کرے؟ جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر دو فرض آ گئے تھے, ایک اپنی جان بچانا بھی فرض تھا اور ایک مصطفیٰ کا احترام کرنا بھی فرض تھا. حضور کی عزت کرنا فرض ہے یا نہیں؟ دو فرض ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں آئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا کیٹیگری, کون سا فرض اعلیٰ درجے کا ہے اور کون سا فرض ادنا درجے کا ہے. جو اعلیٰ درجے کا ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا, ادنا درجے کا ہوگا چھوڑ دیا جائے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے دونوں فرضوں کو دیکھا اور اس کے بعد فیصلہ کیا اعلیٰ درجے کا فرض تو حضور کی عزت کرنا, جان بچانا اعلیٰ درجے کا فرض نہیں. یہاں جب بات آئے تو اعلیٰ درجے کا فرض کیا ہے؟ رسول کی عزت کرنا. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. اور اسی طرح مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہاں پر بھی دو فرض ہو گئے تھے نا. حضرت علی کے زانو پر بھی حضور ایک دن آرام کر رہے تھے, عصر کی نماز حضرت علی نے نہیں پڑھی تھی, سورج ڈوب گیا, پتا ہے نا وہ کیا. اور سنیوں کو نہ پتا ہو تو کسے پتا ہو؟ ہاں, میرے آقا کے معجزے اگر سنیوں کو نہیں معلوم, حیرت کی بات ہے. تو حضرت علی کے اوپر دو فرض آ گئے تھے. ایک عصر کی نماز پڑھنا ہے. عصر کی نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟ ارے پانچوں نمازوں میں سب سے اعلیٰ نماز عصر کی ہے, بیچ والی نماز, اس کا مقام بڑا ہے. عصر کی نماز بھی فرض, اور حضور آرام کر رہے ہیں, حضور کی عزت بھی فرض. ایک ہی ٹائم میں دو فرض آ گئے. مولا علی نے بھی دیکھا, کمپیئر کیا, اب یہاں کون سا اعلیٰ درجے کا فرض ہے اور کون سا ادنا درجے کا فرض. مولا علی نے بھی عمل کر کے دکھایا, عصر کی نماز جاتی ہے تو جائے, رسول کی نیند کا احترام کرنا یہ اعلیٰ درجے کا فرض ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. پھر اعلیٰ حضرت اخیر میں بیان کرتے ہیں, تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز. حضور نے کیا ان دونوں کو نہیں دیا؟ صدیق اکبر کو ان کی جان لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ اور حضرت علی کو ان کی نماز لوٹائی کہ نہیں لوٹائی؟ حضور نے کسی کا کچھ باقی نہیں رکھا. صدیق اکبر نے اپنی جان دے دی, لیکن میرے آقا نے صرف لعاب لگا کر ان کی جان لوٹا دی. حضرت علی نے نماز چھوڑ دی, حضور بیدار ہو کر انگلی سے پلٹا کر ان کے لیے عصر کی نماز کا وقت قائم کرا دیا. تو نے انہیں جان اور انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. جو میں ختم کرتا ہوں اپنی بات کو کہ غار ثور میں ایک واقعہ جو پیش آیا, قرآن کہتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ آیت کریمہ ہے. ایک وقت ایسا آیا کہ کفار و مشرکین ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار تک بھی پہنچ گئے. ان کے پیر نظر آنے لگ گئے حضرت ابوبکر صدیق کو. حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں خوف ہو گیا کہ پورے کے پورے یہ قاتل بپھر کر کے آ گئے, ہم دو ہی ہیں یہاں پر, اور غار کے قریب آ گئے. وہ پیروں کے نشان دیکھ کر کے آئے ہوں گے یا کسی بھی طرح سے وہاں تک پہنچ گئے. اب ڈرنے لگے حضرت ابوبکر. تو جانتے ہیں میرے آقا نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک جملہ فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر مت گھبرا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. مت گھبرا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں, اے مسلمانوں, یہ جملہ اتنا پاورفل ہے, اتنا پاورفل ہے. کروڑوں جھوٹے کسی اور کے ساتھ ہوں مگر اللہ
ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس بات پر یقین کے ساتھ چلو، دیکھو تمہارا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے، ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جس کے ہاں ایمان آ جائے تو پھر وہ دنیا کے خوف سے بھی آزاد ہوتا ہے۔ میاں بڑے بڑوں کی بات تو چھوڑے، ابھی ماضی قریب میں ایک برقع پوش خاتون نے 40 کتوں کو صرف اللہ اکبر سے بھگایا تھا۔ 40 کتے بھاگ گئے، کس بات پر؟ کچھ بھی نہیں، نہ اس لڑکی کے پاس، اس خاتون کے پاس چھری نہیں ہے، چاقو نہیں ہے، بلیڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر میں اتنی تاثیر ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، مت گھبراؤ، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ مجھے عرض کرنا تھا، آج بھی میں آپ سب سے یہی کہتا ہوں، گھبراؤ مت۔ اور ہم بچپن میں طغروں پر ایک شعر پڑھتے تھے، اکثر گھروں کے باہر چوکھٹوں پر یہ لگایا جاتا تھا، اور اب تو یہ سب رواج بھی ختم ہو گیا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے، یہ ایک طرح سے حوصلہ دیا جاتا تھا، گھبراؤ مت، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی خدا ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ بہت سارے موذی کیڑے آئے لیکن اسلام کا کچھ نہیں نقصان ہوا انشاءاللہ العزیز۔ صبح قیامت تک یہ اسلام لہلہاتا ہی رہے گا، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی، حشر تک تیری رگوں میں رواں خون ہے 4 یار کا۔ اب میں تفسیر چونکہ پوری میری ہو نہیں سکی، ہجرت کا یہ سفر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ابھی طویل ہے، لیکن میں یہیں پر رکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریباً 8 یا 9 منزلوں کے بعد پہنچے تھے تو شاندار مدینے والوں نے استقبال کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں حضور مکہ میں پیدا ہوئے تو وہاں پر تو جشن عید میلاد النبی نہیں منایا گیا، حضور پیدا ہوئے تھے تو میلاد نہیں منایا گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان سے جواب یہ دینا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے تو مکہ میں صرف کافر ہی کافر تھے، سوائے بی بی آمینہ اور حضرت عبد المطلب کے، کون تھا وہاں پر؟ تو کافروں سے پوچھو گے میلاد نہیں منائے تھے، اگر تم بھی انہی کی کیٹیگری کے ہو تو مت مناؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں لیکن حضور جس دن مدینے میں انٹر ہوئے تھے، جس دن مدینے میں داخل ہوئے تھے، ارے چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی مدینے کے گلیوں میں آ کر دف بجا بجا کر خوشیاں منا رہے تھے، ہم پر مولا کا 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ الحمدللہ اسی بات پر فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر حضور کے آنے پر تم مکہ کے کافروں کی اقتدا کرتے ہو تو تمہیں مبارک، الحمدللہ ہم مدینے کی ان بچیوں کی اقتدا کرتے ہیں جنہوں نے میرے آقا کا استقبال کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور انہی میں ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آج ایک تاریخی دن ہے، آج پورے کرناٹک کی آبرو حضور سیدی آقائی سیدنا ہاشم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک، بیجاپور کے قطب بلکہ دکن کے ایک بڑے قطب ہیں سیدنا ہاشم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے زمانے میں ہی مشہور تھے مرید نواز نام سے، بلکہ جیسے سرکار غریب نواز کا لنگر ہوتا تھا، حضرت سیدنا ہاشم پیر بھی بڑے سخی، بہت ہی سخی اولیاء کاملین میں شمار ہوتے ہیں۔ میں نے ان کی تاریخ میں پڑھا ہے، آپ حیرت میں ڈوب جاؤ۔ حضرت ہاشم پیر کے آستانے پر صبح 30 من اور شام میں 30 من گوشت روزانہ بنتا تھا۔ من جو ہے وہ تو اب چھوٹ گیا ہے، من کتنا ہوتا ہے؟ 1 کلو کے برابر نہیں ہے، ہاں کافی کلو کا 1 من ہوتا ہے۔ 30 من صبح، 30 من شام میں روزانہ غربا اور مساکین کے لیے ان کے ہاں لنگر تقسیم ہوتا تھا۔ ہاشم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے 980 ہجری کے آس پاس کی ہے۔ آپ 10ویں صدی ہجری کے اولیاء کاملین میں سے ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں، اور مجدد وقت حضرت سیدنا شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتاری، ان کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت برہان الدین۔ میں صرف 1-2 باتیں عرض کر دیتا ہوں میں برکت کے لیے۔
اس لیے کہ ہماری یہ ہاشمی مسجد اسی ہاشم پیر کی نسبت سے ہے. تو ہاشمی مسجد میں تو ظاہر سی بات ہے ان کا ذکر کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. ویسے بھی سنیوں کے لیے کرناٹک کے بیجاپور کے اس کتب کو پڑھنا لازم ہے. حضرت سیدنا ہاشم پیر کی جب ولادت ہوئی نا، جب ولادت ہوئی، ولادت کے صرف 3 گھنٹے کے بعد ان کی ماں کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ صرف 3 گھنٹے کے بعد انتقال کر گئی. پیدا ہوا آج بچہ سادات کے گھر کا بچہ ہے، لیکن جب دودھ پلانے کی بات آئی تو کئی عورتیں آئی، خاندان کی بھی باہر کی بھی. کسی کا دودھ آپ نے چھوا نہیں، دودھ پیتے ہی نہیں تھے. سب گھبرا گئے، کسی کا دودھ نہیں پکڑ گئے. پھر آخر ایک نابالغہ چھوٹی سی لڑکی وضو کے ساتھ جب وہ بچے کو لیتی ہے تو اس سے آپ دودھ پینا شروع فرماتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اس کے سینے میں دودھ اللہ نے پیدا فرمایا. ورنہ یہ ممکن ہے؟ ایک کم عمر خاتون، یہاں تک کہ جب تک آپ کی ایام رضاعت رہی، جب تک آپ دودھ پیتے رہے اسی خاتون سے دودھ پیتے، اور بھول کر کے کبھی وہ لڑکی یا وہ خاتون کبھی وضو نہ کرتی تو سیدنا ہاشم پیر منہ تک نہیں لگاتے تھے. جب تک دودھ پیے ہیں وہ رضائی ماں جب تک وضو میں رہتی تو دودھ پیتے تھے. یہ شان تھی آپ کی. سیدنا ہاشم پیر علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ایک بات میں عرض کر دوں، جب آپ جوانی پر آئے تو ساری تربیت آپ کے والد گرامی کی تھی، حضرت برہان الدین. آپ نے ان کو سارے علوم پڑھائے اور اس کے بعد ایک وصیت کی، کہا کہ بیٹا میں نے جو کچھ بھی رکھا ہے اس پر فخر مت کرنا، بلکہ تو اولیاء کی نسبت پر فخر کرنا. اور حضرت شاہ وجیہ الدین کے پاس ان کے ہاں بھیجا کہ تیری کچھ امانتیں احمد آباد میں رکھی ہوئی ہیں، لے آ. یہ وصیت کر کے والد انتقال کر گئے. اس وقت حضرت سیدنا ہاشم پیر کے پاس بے پناہ جائیدادیں بہت کچھ تھی والد کی طرف سے جو ملی تھی. جب والد کا انتقال ہوا اور آپ کو سفر پر جانا تھا، ایک دن میں ساری جائیداد، سارا مال، سب کچھ خیرات کر دیا، سب تقسیم کر دیا. کسی چیز کے مالک نہیں رہے، سب لٹا دیا اور تنہا سفر پر گئے. سفر پر وہ امانتیں لے کر کے آئے، جو خرقہ تھا، جو آپ کو سلسلے کے تبرکات تھے، وہ سب لے کر جب بیجاپور تشریف لائے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک بزرگ حضرت خانہ وہ آئے اور وہ بڑی عمر کے تھے. حضرت ہاشم پیر سے گلے ملتے اور کہتے ہیں میں آپ کے والد کا قریبی دوست ہوں، آپ کے والد کا قریبی دوست ہوں، میں آپ کو ایک راز بتا دوں. کہا فرمائیے. تو خانہ نے کہا کہ آپ کے والد کے ساتھ میں رہتا تھا، آپ کے والد نے فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو نام گناتے گناتے کہا اتنے لوگوں کو آپ کے والد نے قرض حسن دیا ہے، اور وہ کل جائیداد اس زمانے کے 3 لاکھ روپے ہوتے، آج کے شاید ہو سکتا ہے کروڑوں کے ہو جائیں، کروڑوں کے ہو جائیں. تو حضرت ہاشم پیر نے کہا اتنے لوگوں کو میرے باپ نے قرضہ دیا ہے لیکن مجھے نہیں بتایا، مجھے نہیں پتا. اور اس کے بعد حضرت خانہ نے کہا آپ قرضہ وصولی کا حکم دے دیں، سب کی طرف سے قرضہ آ جائے گا. آپ نے مسکرا کر ایک جملے میں فرمایا جو مجھے وراثت میں ملا تھا وہ میں نے تقسیم کیا، تو پھر ان لوگوں سے قرض حسن واپس لینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقر عطا کیا، میں اسی فقر میں پوری زندگی گزاروں گا. فقر کے ساتھ پوری زندگی بتائی ہے. حضرت سیدنا ہاشم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولی جو زاہد فی دنیا تھے، دنیا میں رہ کر کے زہد کیا، ترک دنیا کیا، کبھی دنیا اپنے قریب آنے نہیں دیا، پھٹکنے نہیں دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قدموں کی برکت ہمیں عطا فرمائے، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو تا دیر قائم و دائم فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہمارے پورے مجمع کو مولا تعالیٰ فیضیاب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت عطا فرمایا، اور نینوا ایک شہر ہوا کرتا تھا عراق میں، اس شہر کے لوگ آپ کی امت تھے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم
اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہاری ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہوں، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا، ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو، اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں ہے۔ ہاں، کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بادلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا، یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب، جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا، جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا۔ بہت کم ایسا تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا ہے۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، عذاب کو دور کیا۔ آج ہم نے تلاوت کیا اس میں پارے میں، اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے۔ اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں، انہوں نے دیکھا
رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا، تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے، انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے۔ ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی، چلتی نہیں تھی، یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی، اس زمانے میں یہ مشہور تھا۔ تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا، ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا، میں ہی ہوں، انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں، لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی۔ اب بیچ دریا میں ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، جب قرآن اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا۔ پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، دوسری بار جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی پھر حضرت یونس کا نام آیا، تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا، دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو، لقمہ بنا لیا ہو، بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے، حفاظت گاہ ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، دن، 2 دن نہیں، 40 دن تک رہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی۔ مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ میرے عزیزوں، آپ کو حیرت ہوگی، تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا، آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے، 2 ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا۔ ایک شخص 8 دن کے بعد باہر نکلا، ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا، لیکن دونوں زندہ نکلے۔ یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے کی۔ اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، یہ وہ قادر مطلق ہے۔ 40 دن تک اندر رہے۔ اس مچھلی کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے،
پھسلنے والا راستہ جو چربی کی طرح ہوتا ہے، اور اندر جانے کے بعد ایک بڑا گھر کی طرح سے اس کا پیٹ. بس یہ ہے کہ نرم ملائم گھر تو ہوتا ہے لیکن روشنی کہیں سے نہیں ہوتی، بالکل اندھیرا. باقی سب آرام کی چیزیں ہیں. زندگی کے لیے انسان کے مچھلی کے پیٹ میں بھی آرائش ہے یا اہتمام ہے، لیکن روشنی کا کوئی انتظام نہیں. یونس علیہ السلام اس اندھیری کوٹھری کے اندر یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن بتائے، 40 دن. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مسلسل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے، میں اپنی بستی سے جلد چلا آیا تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر، مجھے تو معاف فرما دے. یہ دعا چلتی رہی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی والا، ذنون کہا گیا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا ایک لقب آیا ہے ذنون، مچھلی والا. جب ناراض ہو کر کے نکلا اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتے پھر اندھیریوں میں اس نے پکارا. اندھیریوں میں، ظلمات کہتے اندھیری، اتنی اندھیریاں کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اندھیریوں میں اس نے پکارا. کیا پکارا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا، بہت ہی اثر انداز ہے، بہت ہی اثر انداز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے. یونس علیہ السلام نے یوں عرض کیا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے مولا، تجھی کو پاکی ہو، تجھی کو پاکی ہو. انی کنت من الظالمین، اپنے متعلق اعتراف کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فوراً مولا فرماتا ہے فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس غم سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آزاد کیا. کیا کیا؟ مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا اور حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے. باہر آنے کے بعد جانتے ہیں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ساحل پر آپ لیٹے رہے ایسے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، پیر بھی نہیں اٹھا پاتے، اور جسم اتنا کمزور، اتنا نحیف ہو چکا تھا، پورا جسم سفید ہو چکا تھا، پورا جسم سفید. اور آپ 8 دن تک بے ہوش رہے وہیں ساحل پر، اور اس کے بعد 40 دن تک سوئے رہے وہیں پر، اٹھ نہیں پائے 40 دن تک. لیکن رب ذوالجلال نے وہاں پر آپ کا کیا انتظام فرمایا تھا؟ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے آپ کے سر کے پاس اللہ نے کدو کی بیل پیدا فرمائی، کدو کی بیل. اور کدو قریب آپ کے منہ کے قریب آتا اور آپ بغیر کسی محنت کے اسے کھا لیا کرتے تھے. اور ایک ہرن آتی جو آپ کو قریب سے دودھ پلا کر چلی جاتی تھی. آپ کو میں حدیث پاک بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے کدو پیش کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لیا اور مسکرایا اور فرمایا یہ میرے بھائی یونس کا پھل ہے. اور حضور نے اسے پسند فرمایا. اور کدو کے فوائد آج بھی لوگ گنا رہے ہیں. جب نہایت کمزوری ہو تو کدو کو کھانے سے فوری طور پر طاقت پیدا ہوتی ہے. جتنی بھی اس کے اندر کمیاں آئی ہوں اس کدو کے ذریعے سے اس کی اصلاح ہوتی ہے. بلکہ عاشقوں کی جماعت اس کو کدو نہیں کدو شریف کہا کرتے ہیں. ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرغوب غذا ہے، پسندیدہ ہے. نبیوں سے جو چیز ریلیٹڈ ہو جائے وہ یقیناً شریف تو ہوتی ہے. یہ حضرت یونس علیہ السلام پھر 40 دن کے بعد کھڑے ہوئے. 50 دن ہو گئے آپ کو، اور پھر 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. یوں سمجھ لیں تقریباً 3 مہینے کا عرصہ گزر گیا اپنی بستی سے بچھڑے ہوئے. واپس جب 3 مہینے کے بعد یونس علیہ السلام اپنی بستی میں آئے
تو ساری بستی والے بڑے خوش ہو گئے ہیں، سب دوڑے دوڑے آئے، آپ کے ہاتھوں پر سارے لوگوں نے بیعت کیا، اور اللہ کے نبی کی جیسی پیروی کرنی تھی پوری بستی والوں نے پیروی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو معاف فرمایا۔ میں نے پڑھا جتنے نبیوں کی امتیوں کے بارے میں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی ہے جو گناہ کے بعد یا شرک اور بت پرستی کے بعد واپس پلٹ آئی تو اللہ نے ان کو اپنے محبوب جماعت میں شامل فرمایا۔ اتنا ہی نہیں، کچھ تفسیروں میں یہ بھی ہے کہ یونس علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ نے آج تک زندہ رکھا ہے۔ جیسے اصحاب کہف ہیں، یونس علیہ السلام کی امت کے لوگ وہ پہاڑیوں میں، جزائر میں کہیں پر ہیں۔ بعض مفسرین وَمَتَّعْنَاهُمْ کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی زندہ ہے، اور جب امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کی فوج میں وہ یونس علیہ السلام کی امت بھی شامل ہوگی۔ بعض تفاسیر میں یہ موجود ہے۔ تو یعنی میرے عزیزوں، اس میں کئی چیزیں موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں آج ہی کہہ رہا تھا، کبھی کبھار ہمیں یہ احساس ہوتا ہے حالات دیکھنے کے بعد کہ قوم کو ہم بھی صبح شام بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کچھ ہمارے خلاف بولتے ہیں، یا کچھ ہمیں طعن و تشنیع کرتے ہیں، یا کچھ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سب کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ لیکن انسانی فطرت ہوتی ہے، کبھی انسان اوب جاتا ہے، کیا ان کے پیچھے سر کھپائیں، چھوڑو جانے دو، قوم اپنے اپنے راہ دیکھے گی، میں اپنی اصلاح کر لوں، آخرت میں مجھے جواب دینا ہے۔ سچ بتاؤں، آج ہی میں کہہ بھی رہا تھا اس بات کو کہ کبھی دل کرتا ہے کہ یہ حالات جو آج ظالم بنا رہے ہیں، ایک بات دیکھ رہے ظلم کی ایسی نئی صورتیں یہ لا رہے ہیں کہ انہیں ہر چیز سے اب تکلیف ہونے لگ گئی، اذان سے، نماز سے، ٹوپی سے، داڑھی سے، برقعے سے، قرآن سے، اسلام سے، میرے نبی کے نام سے، کیا چیز بچایا گیا؟ ساری چیزیں دھیرے، بلکہ آپ یہ بھی کام شروع کر دیا گیا کہ ادھر اذان ہو رہی ہو اور ادھر سامنے مسجد کے باہر کچھ شرپسند ناچ گانے کر رہے ہوں، وہ اپنی آوازیں بلند کر رہے ہوں۔ یہ شیطانی شرارتیں عروج پر آ رہی ہیں، تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہماری قوم کی ذمہ داریاں کیا تھیں؟ کیا یہ آپس میں گتھم گتھا رہے، علماء کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے اور تم کہتے ہو ساون ہے، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، گھر جل رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ساون کا مہینہ چل رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے اوپ کر کے کبھی ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ چھوڑو جانے دو، ہم جنگل کی طرف چلتے ہیں 2 بکریاں لے کر کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، وہ شخص اخیر زمانے میں اپنا ایمان بچا لے جائے گا جو چند بکریاں لے کر کے جنگلوں کی طرف چلا جائے گا۔ کبھی ہم یہ سوچتے ہیں، لیکن پھر سورہ یونس پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے نہیں، اللہ کا حکم ہے کہ پھر قوم کو کس کے حوالے چھوڑ آئے تھے۔ اگر اس بات پر پکڑ ہو گئی، وہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں اندھیریوں میں گزروایا، صرف اس لیے کہ وہ قوم کو چھوڑ کر کے آئے تھے۔ ہاں، علماء کو قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ کسی کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کی اصلاح عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ قوم یونس شرک بھی کر رہی تھی، بت پرستی بھی کر رہی تھی، لیکن سچے دل سے ایمان لانے کے بعد آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ بدلیاں چھا چکی تھی، پورے آسمان پر نظر آ رہی تھی، وہ عذاب ٹل گیا۔ میں آج پھر سے یہی کہتا ہوں، اگر یہ ظالم مسلط کیے گئے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ تمہارے سروں پر اگر نیچ قسم کے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے تو یہ عذاب ہے، اور عذاب ٹلنے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ اجتماعی طور پر اگر آج بھی لوگ توبہ کی طرف آ جائیں اور سچے دل سے اپنے اخلاق اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ مولا ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا اور پھر تمہیں کھویا ہوا وقار ضرور عطا فرمائے گا۔ بزرگوں نے ہمارے فرمایا ہے کہ ہمیں واپس ملے گی ساری چیزیں، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، تم سچے ایمان والے تو ہو جاؤ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی طرف تو آ جاؤ۔
اور سبوں نے جگہ جگہ کر کے تمہیں یہ پیغامات دیے ہیں، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. بہت شارٹ ٹائم تمہارے پاس ہے اے میرے عزیزوں، لمیٹڈ پیریڈ میں تمہاری زندگی ختم ہونے والی ہے. مجھے کبھی کبھار یہ سوچ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، وہ کس قدر چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی پتہ نہیں ہے. آج علماء کی کثرت ابھی بھی موجود ہے، جبکہ آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ کوئی ایک بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا، حافظ نہیں بنانا چاہتا. ختم ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ محرابیں خالی ہو جائیں، اذان دینے کے لیے کوئی ملتا نہیں ہے. اور یہ حدیث پاک میں ملتا بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اپنی نمازوں کی امامت کے لیے ڈھونڈا کریں گے اور کوئی نہیں ملے گا. پھر لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے. وہ زمانہ آئے گا. ان چھوٹے بچوں کا میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے چیلنجز سے ان کی زندگی گزرے گی. آج کتے بھونک رہے ہیں اور سر چڑھ کر کے ناچ رہے ہیں. انہیں نشہ ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، تخت کا، طاقت کا، حکومت کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کے بعد دیگر یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں لکھنا چاہتے ہیں. جو چیز کبھی سنا بھی نہیں تھا وہ اب ٹاپک شروع ہو چکے ہیں. مسجدوں کی تاریخ نکالی جائے گی. میں آپ کو آج سے کئی سال پہلے کہتا تھا، آج پھر سے میں کہتا ہوں، یاد رکھنا بات یہاں تک بھی آئے گی کہ تمہارا کلمہ طیبہ بھی انہیں گڑنے لگ جائے گا. کلمہ طیبہ بھی تمہارا لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے گڑنے اور چبھنے لگ جائے گا. پھر وہ اس بات پر بھی آئیں گے کہ تم ہمارے خداؤں کا انکار کرتے ہو. ظاہر سی بات ہے کلمہ طیبہ ہے ہی بنیادی اس بات پر ہے. وہ یہ ان حالات کی طرف میں صرف اس لیے بار بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے تو کل کا آنے والا دن ہمارے لیے اور بھی اندھیریاں لے آئے گا اور بھی سخت ترین ہوگا. بہرحال سورہ یونس کے اختتام ہو چکے. سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے عرض کرنی تھی جو بڑی فضیلت والی بھی ہے. دو آیتیں ہیں اور بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تحقیق کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جسے تمہارا تکلیف میں پڑنا دیکھا نہیں جاتا. اس رسول کو برداشت نہیں ہوتا تمہارا تکلیف میں پڑنا. ایک صفت میرے رسول کی یہ بتائی، عزیز علیہ ما عنتم. رسول کو یہ گوارا ہی نہیں ہوتا کہ امت تکلیف میں ہو. حریص علیکم بالمؤمنین. اور اس رسول کی دوسری عادت یہ ہے کہ اگر سب سے زیادہ کسی بات کی وہ رسول طلب رکھتا ہے تو صرف تمہارے ایمان کی، کہ تم ایمان والے ہو جاؤ. اور پھر تیسری چیز رب تعالیٰ فرماتا ہے رؤوف الرحیم، نہایت ہی نرم دل اور رحم کرنے والا شفیق رسول تمہارے پاس آیا. یہ تین صفات لے کر کے میرے مصطفیٰ تشریف لائے. میرے عزیزوں، آج پھر سے میں نوجوانوں کو بیدار کرتا ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے درد پر ہاتھ رکھنے والا کون ہے؟ آج تمہارا حقیقی مسیحا کون ہے؟ کون ہے جو تمہارے کرب کو، تمہارے غم کو سمجھ سکتا ہے؟ آج دنیا میں کوئی نہیں ہے. جس کے سامنے جا کر ذکر کرو گے وہ مذاق اڑائے گا. تم اپنے غم کی داستان کسی کو سناؤ گے تو کل وہ چار لوگوں میں کہے گا دیکھا فلاں کیسی بلا میں مبتلا ہے. لیکن ایک ذات محمد الرسول اللہ کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کی صفت ہی قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا. ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. ایک حدیث کا مفہوم فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اگر کسی امتی کے تلوے میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے درد کا احساس حضور کو ہوتا ہے. حضور اس کا احساس کرتے ہیں. لیکن یہ امت کا کیا؟ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بھی احساس نہیں رکھتی، ان کے ناموس کا، ان کی محبت کا خیال نہیں رکھتی. سب کو اپنی اپنی من مانی کرنی ہے، اپنی طبیعت کی سننی ہے، مجھے اپنی خواہشات پہ جینا ہے. حضور کیا چاہتے ہیں وہ کسی کو نہیں چاہیے آج. لیکن اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امتی امتی کہا یا نہیں کہا؟ ہر گھڑی امتی امتی کہا.
معراج کی شب میں بھی جا کر کے میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہی سوال کیا کہ مولا میری امت کی بخشش میرے حوالے فرما دے. معراج کی شب میں قبر کی گود میں بی بی آمنہ کے ہاں دودھ پینے کے ایام میں اور پھر مدینہ طیبہ کے احوال میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یاد کیا ہم جیسے نکموں کو یاد کیا, ہم جیسے گنہگاروں کو یاد کیا, بلکہ رویا بھی کرتے تھے اپنی امت کی یاد میں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. کس بات پر رویا کرتے تھے؟ ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رات کو بستر پر سوئے ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اچانک بستر چھوڑ کر اٹھ جاتے, عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے. کھڑے ہوتے اتنا کہ فجر ہوتی, اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں, میں کپڑے سے سینک سینک کر کے نرم کیا کرتی, اور کبھی اگر بجلی کڑکے باہر یا ابر چھا جائے حضور اپنے گھر سے باہر نکل آتے, ہاتھ پھیلا کر مولا کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا ان بجلیوں کو دور کر دے, اس ابر کو ہٹا دے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں پوچھا کرتی کہ میرے آقا آپ جب بھی بجلیاں کڑکتی ہیں ابر چھاتا ہے تو کیوں گھبراتے؟ آپ فرماتے اے عائشہ پچھلی امتوں پر جب بھی عذاب آتا تھا تو پہلے بجلیاں آتی تھی پھر ابر چھاتا تھا, تو میں اسی بات کا خوف رکھتا ہوں کہ کہیں یہ ابر اور یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں. میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے ان چیزوں کو ٹال دیا کرتا ہوں. کون ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اے سنی مسلمانوں, اگر حضور کو یاد نہ کرو گے تو پھر کس کو یاد کرو گے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات میں صرف اتنی کہہ دوں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جس میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. وہ وقت جب آپ کا آخری تھا, ظاہری دنیا سے رخصتی کا وقت ہے, حجرہ عائشہ میں میرے آقا آرام کر رہے ہیں, بخار کی شدت ہے, ملک الموت اندر داخل ہوئے ہیں, حضور کی اجازت سے روح قبض کرنے آئے تھے. یہ سکرات کا جو وقت ہوتا ہے نا, نزا کا وقت بہت شدید ہوتا ہے. آپ ایکسپلین میں نہیں کر سکتا کہ وہ وقت کیسا ہوتا ہے, کیونکہ جو جھیلا ہے وہ پھر واپس آیا نہیں بتانے کے لیے. نزا کا وقت, اس میں انسان اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے, پہچان نہیں پاتا اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو, حتیٰ کہ بعض نزا کی کیفیت اتنی سخت ہوتی ہے کہ اپنا نام بھول جاتا ہے, نہیں یاد رہتا, اپنے آپ کو بھول جاتا ہے نزا کے وقت. لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کیفیت میں جب نزا کا وقت تھا, ملک الموت قریب آئے تو کیا پوچھا جانتے ہیں؟ پوچھتے ہیں اے اسرائیل یہ نزا کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے, بہت درد والا ہوتا ہے, بتا تو ذرا کیا میری امت کو بھی اس حالت سے گزارا جائے گا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. اس کیفیت میں ہر کوئی اپنے آپ میں رہتا ہے. اگر وہ رسول نزا کے وقت بھی اگر اپنی امت کو یاد کرتے ہوں تو کیا امت پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آج اپنے حبیب پاک کی عزت کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے جو بہانے بازیاں کی جا رہی ہیں؟ میرے عزیزوں, بہرحال کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں. بعض کو ایسا لگتا ہوگا کہ ہم کوئی فیلڈ بنا رہے ہیں, ہمارا اب بچا کیا ہے. میں جس طرح آپ کے درمیان بیانات کر رہا ہوں سب کو پتا ہے, بہت سارے لوگ ڈرتے بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہونا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. لیکن میں صرف یہی چیز محسوس کرتا ہوں, جب تک اللہ نے آواز دی ہے یا جب تک اللہ نے طاقت دی ہے یہ امانت منتقل کر دی جائے, ورنہ قبر میں جا کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہونا پڑے, ذلیل و رسوا ہونا نہ پڑے, کیونکہ سامنا تو اس رسول کا کرنا ہی ہے, قبر میں ہو یا حشر میں ہو. اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پکڑ کر پوچھ لیا کیا تو اسی جگہ سے آیا ہے جہاں سے مجھے گندی گالیاں دی جاتی تھیں اور تو سن کر کے خاموش رہا کرتا تھا, ہمارے پاس جواب کیا رہ جائے گا؟ اے میرے عزیزوں, بات میں صرف اتنی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اس رسول کے بارے میں کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, اس رسول کو تمہارا تکلیف میں پڑنا برداشت نہیں. تمہارا تو تمہارا,
وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی برداشت نہیں کرتے, وہ ایک ہرن کے رونے کو برداشت نہیں کرتے. امتی تو بہت الگ بات ہے. حدیث میں ملتا ہے جس لکڑی کو پکڑ کر میرے آقا خطبہ دیتے تھے جمعہ کو, ایک بار حضور نے چھوڑ دیا اس کو, وہ لکڑی رونے لگی اور اس کی آواز پوری مسجد میں آ رہی تھی. حضور بیچ خطبے سے اتر آئے اور جا کر کے اس لکڑی کو اٹھایا, سینے سے لگایا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے؟ کہا جو تم آواز سن رہے تھے یہ لکڑی کے رونے کی آواز ہے. کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے کہ مجھ سے جدا ہونے کے غم میں رو رہی تھی. میں اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا کرتا تھا اور چھوڑ دیا تو میرے غم میں رو رہی تھی, لیکن اس کا رونا مجھ کو دیکھا نہ گیا, میں خطبے سے اتر آیا. وہ رسول ہے. اگر ایک لکڑی جدائی کے غم میں روئے تو میرے آقا ممبر سے نیچے آ جائیں. امتی روئے تو کیا وہ رسول ہمارے خوابوں میں نہیں تشریف لائیں گے؟ اسی لیے علامہ عبد الرحمن جامی نے رو رو کر کے یہ لکھا تھا, تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ, دلم پشمردہ آواراز عصیاں یا رسول اللہ. وہ ملا عبد الرحمن جامی ایک عاشق رسول تھا, ایک فنا فی الرسول. یہ نعت فارسی کی ہے, کبھی ہو سکے تو ترجمہ پیش کروں گا, جس کے ایک ایک لفظ میں مٹھاس ہے, ایک ایک لفظ میں درد ہے. حج پہ جا کر کے علامہ عبد الرحمن جامی نے نعت لکھا اور کہا کسی کو نہیں سناؤں گا, سب سے پہلے جا کر میرے مصطفیٰ کے روضے پر سناؤں گا, حضور کے روضے پر کھڑا ہو کر کے سناؤں گا. اس میں کہا کیا گیا ہے؟ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور میری جان پھٹ چکی ہے. کس بنیاد پر؟ آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں, آپ سے دوری اور آپ کی جدائی میں. گناہوں کی وجہ سے میرا دل مرجھا رہا ہے, اے اللہ کے رسول کرم فرما دیں. اور پھر کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن جامی, چسوئے من گزر آری من مسکین ناداری, فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ. اے اللہ کے نبی کبھی مجھ جیسے مسکین اور غریب آدمی کے گھر کی طرف آپ کا گزر ہو جائے. میرے پاس کچھ ہے نہیں, کوئی دولت رکھتا نہیں, اگر ایک بار مجھ مسکین کے گھر کی طرف سے آپ کا گزر بھی ہو جائے یا رسول اللہ, یہ عبد الرحمن جامی جہاں آپ کے قدم پڑیں گے اس قدم کے نقشے پر اپنی گردن قربان کرے گا. فدائے نقش نالینت کنن جاں یا رسول اللہ, میں اپنی جان وہاں پر پیش کر دوں گا جہاں جہاں آپ کے نالے پاک کا نقش پڑے گا. تو یہ نعت لکھ کر کے وہ پہنچے تھے. لیکن جانتے ہیں روایات یہ بتاتی ہیں کہ مکہ سے مدینہ جب جانے کا ان کا وقت ہوا عبد الرحمن جامی کا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک گورنر کے خواب میں آئے اس وقت جو شریف مکہ تھے, اور جامی کا حلیہ بتا کر کے کہا اس کو مدینے آنے مت دینا. دوسرے دن گورنر آئے, مدینے جانے والوں کو دیکھا تو عبد الرحمن جامی بھی جا رہے تھے, پکڑا, کہا آپ نہیں جا سکتے. سارا قافلہ چلا گیا. کیا گناہ ہے پتہ نہیں, اس گورنر کو بھی نہیں معلوم, لیکن روک دیا گیا. عبد الرحمن جامی روتے رہے. دوسرے دن انہوں نے سوچا یہ تو شاہی حکم ہے, درباری حکم ہے, مین راستے سے اب جانے نہیں دیا جائے گا. انہوں نے بہانے سے ایک اونٹ والے کو پیسے دے کر کہا تیرے اونٹ کے اوپر جو سامان لدتا ہے اس کی ایک گونی میں ایک تھیلے کے اندر مجھے سل دے اندر اور مدینے لے چل. مان لیا اس نے, تھیلے کے اندر اپنے آپ کو ڈال لیا, اونٹ کے سامان میں چھپ گئے, مدینے کے راستے پر نکل رہے تھے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس گورنر کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے دوسرے دن اور کہا عبد الرحمن جامی فلاں اونٹ پر فلاں سامان میں چھپ کر مدینے آ رہا ہے, اسے روک دو. دوسرے دن گورنر گیا اور اسی اونٹ کی تلاشی لی, سامان میں وہ نکل آئے. کہا کہ میں نے کل آپ کو روکا تھا, آج پھر جا رہے ہو. آپ نے حکم عدولی کی, اس بنیاد پر آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. جیل میں ڈال دیا. گورنر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس وجہ سے روکا جا رہا ہے. عبد الرحمن جامی جب جیل میں اندر تھے تو پھوٹ کر کے رونے لگے. ایک عاشق کے لیے سب سے بڑی گھڑی یہی ہے کہ اسے مدینے سے جدا کر دیا جائے, اس کی جان نکل جائے گی. یاد وطن ستم کی دشت حرم سے لائی کیوں, اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فرمایا ہے, پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. مدینے میں اپنے گھر کی یاد آ جانا بھی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ظلم ہے.
مدینے میں اگر اپنا گھر یاد آ گیا یہ ظلم ہے. مدینے میں رہ کر کے اگر کسی کو اپنا وطن یاد آ رہا ہے. تو عبد الرحمن جامی کو جیل میں رکھا گیا تو رونے لگ گئے, بے قرار ہو گئے اور پکارنے لگے میرے آقا کو, یا رسول اللہ رحم فرمائیں, کیا قصور ہے میرا. شریف مکہ, گورنر مکہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا تیسرے دن, کیا کیا تو نے عبد الرحمن جامی کے ساتھ؟ کہا اس کو جیل میں بند کر دیا. کہا کیوں؟ کہا کہ پتہ نہیں 2 مرتبہ اسے روکا گیا, پھر بھی وہ جانے کی بار بار کوشش کر رہا ہے, اس لیے جیل میں ڈال دیا گیا. پتہ نہیں کون سی غلطیاں ہیں اس کی, کون سی خطائیں. میرے آقا آپ کے مدینے میں وہ نہیں آ سکتا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی بات مجھے عرض کرنی ہے. کہا کہ عبد الرحمن جامی کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ وہ خطا کار ہے, اس لیے میں روک رہا ہوں کہ وہ آ کر میری قبر کے پاس ایک نعت سنانے والا ہے, اگر وہ سنایا تو مجھے اپنی قبر سے باہر آنا ہوگا. اللہ اکبر. یعنی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں, آج بھی درد کا احساس میرے آقا رکھتے ہیں. امام بوصیری کے ساتھ کیا ہوا؟ فالج کے موقع پر جب آپ کو لقوہ مار گیا تب آپ نے قصیدہ بردہ لکھا تھا, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. 170 اشعار لکھے تھے. فالج ہوا تھا لقوہ, اور اس وقت بھی میرے آقا خواب میں تشریف لائے اور صرف ہاتھ ان کے جسم پر پھیر کر دعا کیا کہ اللہ تجھے شفا دے دے, اور جو تو نے میری تعریف میں قصیدہ لکھا لے میں اپنی چادر تجھے تحفے میں دیتا ہوں. چادر بھی عطا کی, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اور اسی لیے میرے امام اعلیٰ حضرت نے سچ کہا ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, اور دینے والا ہے سچا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تم نہیں محسوس کر پائے تو آج آ جاؤ, اس آیت کو پڑھو. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ, اس بات پر میں سمیٹتا ہوں گفتگو کو. حضرت ابوبکر شبلی یہ سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں, غوث پاک کے دادا مرشد ہوتے ہیں. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ نے خواب میں ایک عالم دین کو دیکھا, نہیں ایک عالم دین نے خواب میں حضرت ابوبکر شبلی کو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل بغل میں بیٹھے ہوئے, گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے بیٹھے ہوئے. تو وہ صبح اٹھ کر کے دوڑے دوڑے آئے اور حضرت شبلی کے پاس کہا کہ میں نے اس حالت میں آپ کو دیکھا خواب میں, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنے قریب آپ بیٹھے ہوئے. وہ رونے لگے, کہا کہ تم نے جو دیکھا وہ صحیح ہے. پھر پوچھا آپ کیا کرتے ہیں مجھے بھی تو بتائیں. حضرت شبلی نے یہ فرمایا, میں ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہوں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا یہ عمل ہے, بس اسی کی پابندی کی بنیاد پر میرے آقا نے مجھے اتنا قریب کیا کہ جب بھی دیدار ہوتا ہے حضور کا تو مجھے بالکل قریب بٹھایا کرتے ہیں. اس آیت کریمہ کو اسی لیے میں نے آپ کے سامنے پڑھا. الحمدللہ ہمارا معمول ہے بہت سالوں سے, اس کے تجربات بھی ہم نے دیکھے, اس لیے آپ سب بھی اس کا ورد رکھیں, ہر نماز کے بعد اس آیت کو ضرور پڑھا کریں. یہ 2 آیتیں سورہ توبہ کی آخر کی, اس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں مولا نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم, ایک کہ انہیں تمہارا تکلیف میں پڑھنا دیکھا نہیں جاتا, دوسرے یہ کہ وہ ایمان کی طلب رکھتے ہیں تمہارے, صرف اور صرف تم ایمان لے آؤ. حضور کی یہی ایک طلب ہے, یہی خواہش. آپ کو پتا ہے وہ مکہ کا وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو جہل ظالم مردود لعین نے میرے آقا پر ہاتھ اٹھائے تھے حرم پاک میں, خانہ کعبہ کے اندر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھایا اور زخمی کیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے جو یہ گستاخی کی, لوگ بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے, کوئی قریب نہیں آیا. حضور وہاں سے پھر چل پڑے, اپنے گھر آئے. اس وقت حضور کے چچا امیر حمزہ, وہ پہلوان تھے مکہ کے لیکن ایمان والے نہیں تھے, ان کو اپنا دوسرا دین جو مکہ والوں کا تھا وہ پسند تھا, ایمان نہیں لائے تھے. کافی لوگ لا چکے تھے لیکن امیر حمزہ نہیں لائے. تو امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے تھے, بیچ راستے میں کسی نے پکڑ کر کے ان سے کہا حمزہ
آج تمہارے بھتیجے محمد پر ابو جہل نے اتنا ہاتھ اٹھایا, سب کے سامنے اس نے مارا, کسی نے کچھ نہیں کہا. امیر حمزہ کو غیرت جاگ گئی, اپنے بھائی کا خون تو ہے, ایمان لائے ہوئے نہیں ہے, کفر میں, اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ سگے بھتیجے ہیں امیر حمزہ کے, غیرت جاگ گئی, حضور کے پاس آئے ہی نہیں, سیدھے حرم میں گئے. ابو جہل میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں کے درمیان, اس کا جامہ پکڑا, کالر پکڑا, کھینچتے ہوئے صحن میں لائے اور بیچ صحن میں لا کر اس کو اتنا لاتوں سے گھوسوں سے مارا, خوب مارا, اور اس کے بعد کہا خبردار, تو سمجھتا ہے کہ محمد یتیم ہو گیا اور اس کے گھر میں کوئی نہیں, اس کے بعد اگر انگلی بھی اٹھائے گا تو توڑ ڈالوں گا. امیر حمزہ کا یہ جلال تھا, پورا قریش دیکھتا رہ گیا اور دوسرے لوگ خاموش رہ گئے کیونکہ امیر حمزہ کے مقابل میں کوئی نہیں آتا تھا. ابو جہل خوب پیٹا, مارا گیا اور اس کے بعد دم دبا کر چلا بھی گیا. امیر حمزہ چونکہ بدلہ لے چکے تھے اور آواز بھی بلند ہو گئی لوگوں کے درمیان کہ ہاں محمد کو جتنا صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ابو جہل نے ہاتھ لگایا اس سے کئی گنا زیادہ تو امیر حمزہ نے پیٹ ڈالا اس کو. حضرت امیر حمزہ آئے حضور کو ڈھونڈتے ہوئے کہ خوشخبری دے دوں, کہاں ہے حضور؟ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. آئے, کہا بھتیجے آج کا حادثہ مجھے پتا چلا کہ اس مردود نے تم پر ہاتھ اٹھایا, مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میری غیرت نہیں, گوارا نہیں کیا. میں آتا بھی تم سے ملنے تو کیسے آتا, اس لیے سیدھے میں شکار سے حرم میں گیا اور پہلے اس کو اچھی طرح سے پیٹا ہوں, لوگوں سے پوچھو, خوب مارا ہوں, اور پھر تمہارے پاس آیا ہوں, بدلہ لے چکا ہوں. حضور سنتے رہے, امیر حمزہ بولتے رہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد امیر حمزہ نے کہا کہ بھول جاؤ غم کو, اب مسکرا تو دو, حضور کی مسکراہٹ کے طلبگار تھے, آپ مسکرا دو, ابھی جو ہو گیا ختم, میں نے بدلہ لے لیا آپ کی طرف سے. میرے آقا نے چہرہ اٹھایا اور پوچھا, حمزہ آپ میری خوشی چاہتے ہو, میری مسکراہٹ چاہتے ہو؟ کہا ہاں. میرے آقا نے فرمایا بدلے سے میں نہیں مسکراؤں گا, ایک بار آپ ایمان لے آؤ میں مسکرا دوں گا. کلمہ طیبہ پڑھو. امیر حمزہ کہتے ہیں دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے دشمن سے بدلہ لے لینے کے بعد خوش نہ ہوتا ہو. صرف میں نے محمد کو دیکھا, وہ جیتے ہیں تو بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے ایمان کی طلب میں جیتے ہیں. وہی قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین, وہ رسول تمہارے پاس آیا ہے جسے صرف تمہارے ایمان کی طلب ہے, تمہارے ایمان کی طلب. اور رؤوف الرحیم, نہایت ہی نرم اور نہایت ہی شفقت کرنے والا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کے کبھی اشعار پڑھو تو سمجھ میں آئے گا, وہ اتنا رحم کرنے والے رسول ہیں, اتنا رحم. میاں آپ آزما کر کے دیکھ لینا, کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہو, کسی کی بات آپ نے ٹال دیا ہو, ایک بار کسی نے آپ کو 100 روپے دیے, 1000 روپے دیے, 10,000 روپے دیے, نہیں لوٹائے, دوسری بار جاؤ اس سے مانگنے کے لیے, دروازہ بند کر لے گا, راستہ کاٹ لے گا. ہاں اگر کسی کے ساتھ آپ کے جھگڑے ہو چکے ہو, کیا پھر دوبارہ آپ اس کے سامنے جاتے ہیں؟ انسانوں کے حالات تو یہ ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کا حال یہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ, تم پہ کروڑوں درود. گندے نکمے کمی, مہنگے ہیں کوڑی کے تین, کون ہمیں پالتا, تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم و خطا, تم پہ کروڑوں درود. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہی یہ رحم کا معاملہ ہے. امت 1000 گناہ کرنے کے بعد بھی ایک بار دربار میں آتی ہے تو میرے آقا اسے بلا لیا کرتے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اور پھر قیامت کے دن بھی کچھ لوگوں کو فرشتے پکار رہے ہوں گے, فلاں بن فلاں کہاں ہے, میدان میں دکھ نہیں رہا ہے, پکڑ لاؤ, اس کا جرم ہے, فلاں مجرم ہے. جرم کی وجہ سے فرشتے ڈھونڈ رہے ہوں گے. فرشتوں کو ڈھونڈنے میں کوئی محنت لگنی ہے, وہ جہاں سے چاہیں گے اٹھا لیں گے. لیکن کچھ مجرموں کو میدان میں ڈھونڈا جا رہا ہوگا لیکن وہ مجرم مل نہیں رہے ہوں گے. تو پھر اسی کو امام زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو.
کچھ لوگوں کو میرے آقا اپنی چادر میں چھپائے ہوئے ہوں گے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے. حدیث پاک میں ان سے زیادہ رحم کا معاملہ ہمارے ساتھ کون کر سکتا ہے بتاؤ. حضور صحابہ سے کہتے ہیں تم قیامت کے دن مجھے اگر دیکھو گے تو کس حالت میں دیکھو گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری حالت یہ ہوگی کہ میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی, میرے کندھے پر ایک چادر ہوگی اور چادر کندھے سے کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی. میں ایک ہاتھ سے اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی امتیوں کو پکڑ رہا ہوں گا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. جیسے عزیز بچے کو ماں یہاں ڈھونڈتی ہے کہاں ہے میرا بچہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امتیوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. جو رسول یہاں بھی رحم کرے اور قبر میں ہمارے پہنچنے کے بعد نکیرین سے پہلے ہی آ جائے اور پھر حشر میں ہماری سفارش کرے, تو اے سنی مسلمانوں بتاؤ کیا اس رسول کی یاد کرنا ہم پر حق نہیں ہے؟ کیا ہم پر فرض نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہی تو ہمارا عین شیوا بن جائے, ہمارا دستور العین بن جائے, زندگی کا ہمارا مین مقصد یہ بن جائے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اسی بات پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اے میرے عزیزوں اسی میں عافیت ہے, اسی میں برکت ہے کہ اس بات پر جمے رہو اور اسی بات پر دنیا سے جاؤ. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.